अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे कुछ भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए एक वीडियो शेयर किया है और मुझसे सवालात किए हैं कि इस पर आप कलाम करिए, अपनी तहकीक पेश करिए कि ये वीडियो में जो बताया जा रहा है इसको किस तरीके से समझा जाएगा और ये बात दुरुस्त है या नहीं। आइए मैं सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखा देना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे तफसरा करता हूँ। पहले आप उस वीडियो को बगौर समात फरमाएँ। जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था ना, कुत्ता, तवज्जो करें, जो गौस पाक के दर पे कुत्ता बैठता था वो दुनिया के पीरों से अफजल है, दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक का कुत्ता जिसकी शान है, गौस पाक के कुत्ते की शान है, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। गौस पाक के कुत्ते का ये मकाम है। जी आपने सुना, इस वीडियो में हमारे सैयद अमीनुल कादरी साहिब हैं और वो इस वीडियो में बता रहे हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दर का जो कुत्ता है वो दुनिया के पीरों से अफजल है। मैं फिर से उस बात को रिपीट कर रहा हूँ, आप बगौर समात फरमाएं कि सैयद अमीनुल कादरी साहब फरमा रहे हैं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के जो दर का कुत्ता है यानी डॉग, वो दुनिया के पीरों से अफजल है। आप समझ रहे हैं। अब आइए मैं आपके सामने तहकीक पेश करता हूँ कि ये बात दुरुस्त है या नहीं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। अब आइए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं और आप भी बगौर समझने की कोशिश करें कि गौसे पाक रहमतुल्लाह ताला अलैहि के जो दर का कुत्ता है वो एक कुत्ता है यानी हैवान है। और यहाँ पर तकाबुल किससे किया जा रहा है, मिलाया किससे जा रहा है, किससे अफजल बताया जा रहा है, इंसान से। तो आप मुझे बताएं, एक हैवान क्या एक इंसान से अफजल हो सकता है? एक सवाल। दूसरा, इंसान नहीं बल्कि इंसानों में सबसे अफजल, क्योंकि देखें इंसान सब हैं, इंसानों में सबसे अफजल कौन होता है? जो अल्लाह से करीब हो जाता है, जिसे हम वली कहते हैं। समझ रहे हैं, हम जिसे वली कहते हैं। तो इंसानों में सबसे अफजल जो हैं वली, उससे यानी अफजल बताया जा रहा है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को जो दर का कुत्ता है वो दुनिया के पीरों से अफजल है। पीर किसे कहते हैं? अल्लाह से जो करीब हो जाता है, अल्लाह के वली जो होते हैं। समझ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अल्लाह के जो करीबी बंदे हैं, अल्लाह के जो वली हैं, उनसे अफजल बताया जा रहा है एक हैवान को, यानी एक कुत्ते को, एक जानवर को। और दूसरी बात, कुत्ता जो होता है वो क्या होता है? नापाक। बिल इजमा इस पर इत्तेफाक है सबका कि कुत्ता नापाक जानवर है। समझ रहे हैं, कुत्ता नापाक जानवर है। अगर वो किसी चीज़ में मुंह डाल दे तो वो चीज़ नापाक हो जाती है। समझ रहे हैं, वो कोई चीज़ चाट ले तो नापाक हो जाती है वो चीज़। तो आप मुझे बताइए कि एक नापाक जानवर और इंसान क्या है? इंसान अशरफुल मखलूक़ात है अल्लाह की, यानी मखलूक़ात में, मखलूक़ों में सबसे अफजल, सबसे अच्छा मखलूक है इंसान, पाक है। तो आप मुझे बताएं, एक नापाक एक पाक से अफजल हो सकता है? नहीं, कतई नहीं हो सकता। तीसरी बात आप समात फरमाएं, क्योंकि इस बात पे बहुत लोग शक व शुबहात में होंगे कि वो गौस पाक के दर का कुत्ता है। अकीदत होती है ना, मोहब्बत होती है, मोहब्बत अंधा कर देती है लोगों को। इसलिए अकीदत भी रखो तो अकल लगा के ज़रा रखो। समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के दर का जो कुत्ता है वो दुनिया के पीरों से अफजल है। तो किसके दर का है? गौस पाक के दर का कुत्ता है, वो कुत्ता है। और वली जो होते हैं, पीर जो होते हैं, वो भी तो गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के सिलसिले से भी तो होते हैं ना। बहुत से कादरी पीर आप नहीं देखे हैं? कादरी पीर, हमारे आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि वो खुद कादरी थे। तो क्या वो भी कादरी और ये कुत्ता भी गौसे पाक के दर का, और वो इंसान ये नापाक, और ये भी गौसे पाक से मोहब्बत रखने वाले, वो भी गौसे पाक से समझ लीजिए मोहब्बत रखने वाला, दर का कुत्ता बता रहे हैं ना, तो वो मोहब्बत रखने वाला। तो क्या एक कुत्ता, गौसे पाक के दर का कुत्ता एक वली से यानी पीर से अफजल हो गया? कैसे अफजल हो गया मेरे भाई? एक नापाक पाक से कैसे अफजल हो गया? एक हैवान इंसान से कैसे अफजल हो गया? और मोहब्बत कुत्ते से ज़्यादा मोहब्बत रखते हैं इंसान गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से। वरना आप बताएं कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से ज़्यादा मोहब्बत इंसान रखता है या कुत्ते रखते हैं? समझ रहे हैं। गौसे पाक के दर का कुत्ता है और ये गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के मुरीद हैं, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि के खलीफा हैं। समझ रहे हैं।
تو آپ کیسے بتائیں آپ کہ کس طریقے سے اس بات کی تعویل کریں گے, کس طریقے سے اس بات کو صحیح ثابت کریں گے آپ کہ غوث پاک کے در کا کتا دنیا کے پیروں سے افضل ہے. اس بات کو میں نے بہت سے جو ہمارے ہاں کے علماء ہیں, میں نے ان سے بھی رابطہ کر کے اس بات کی تعویل پوچھی کہ اس بات کو کس طریقے سے تعویل کر کے سمجھی جا سکتی ہے, کوئی ایک راستہ ہو جس سے یہ بات سمجھی جائے. لیکن یہ بات سمجھنے کے لائق نہیں ہے, کبھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس لیے کہ اگر آپ ماضی کی بات کریں, یعنی غوث پاک کے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دور کی بات کریں, تو اگر یہ بات کہیں گے وہ دور کی تھی, تو اس دور میں یہ کہو گے کہ غوث پاک کے در کا کتا ہے جو وہ دنیا کے پیروں سے افضل ہے, یعنی اس دور کے جو دنیا کے پیر تھے اس سے افضل, تب بھی نہیں ہو سکتے, کیونکہ بڑے بڑے ولی اس دور میں بھی رہے ہوئے ہیں. سمجھ رہے ہیں, اس دور میں بھی بڑے بڑے ولی رہے ہیں. یہاں تک ہمارے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی اس دور کے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور بڑے بڑے ولی ہمارے اس دور کے رہے ہوئے ہیں. تو کیا آپ اس بڑے بڑے ولی جو ہیں وہ غوث پاک کے در کے کتا ان سے افضل ہو گیا؟ نہیں ہو سکتے. اور اگر حالیہ آپ لیں گے, حال کی بات, تو حال میں بھی نہیں ہو سکتے. آج بڑے بڑے ولی ہیں اللہ کے, کیا ان سب سے افضل ایک کتا ہو گیا؟ نہیں, اس کی تعویل ہو ہی نہیں سکتی میرے بھائی. سمجھ رہی ہیں؟ اس بات کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, ورنہ ان سب چیزوں سے ہمارے مسلک اعلیٰ حضرت, میں جس مسلک پر قائم و دائم ہوں, الحمدللہ وہ پیارا مسلک وہ بکھر رہا ہے, ٹوٹ رہا ہے. لوگ ان سب باتوں سے بدظن ہو رہے ہیں, کیونکہ یہ سب اس طریقے سے باتیں ہیں نا کہ عقل میں آتی نہیں اور نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے. میرے محترم, ان سب باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. انہی سب باتوں کی وجہ سے, ایسے ہی بیانوں کی وجہ سے لوگ ہمارے مسلک سے بدظن ہو رہے ہیں, مسلک اعلیٰ حضرت سے بدظن ہو رہے ہیں. اور لوگ آ کے کمنٹ باکس میں ہمیں ہی الٹا سیدھا بولتے ہیں کہ آپ کہاں سے کیا بول رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. نہیں میرے بھائی, آپ کو یہ بات ابھی نہیں سمجھ میں آئے گی, اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں, ابھی نہیں سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کو, انشاءاللہ ایک دن سمجھ میں آئے گی. کتنی تیز لوگ بریلویت سے کترا رہے ہیں, کٹ رہے ہیں, دور ہو رہے ہیں, آپ کو کیا پتہ ہے آپ کس لائن میں ہیں؟ مجھ سے پوچھئے, میں اس لائن کا آدمی ہوں, میں اس لائن میں رہتا ہوں. مجھ سے پوچھئے کتنے لوگ بریلویت سے انہی سب باتوں کی وجہ سے کٹ گئے, ہٹ گئے بریلویت سے, کہ یار ان لوگوں کے پاس ایسی ہی چیزیں بچی ہیں بیان کرنے کے لیے. سمجھ رہے ہیں, میں بریلویت سے لوگوں کو ہٹا نہیں رہا ہوں, بلکہ بریلویت کی ایک صحیح میسج لوگوں تک پہنچا رہا ہوں کہ جو صحیح بات ہے اس کو ایکسیپٹ کریے, یہ غلط باتیں ہیں. ایک حیوان ایک انسان سے یعنی افضل نہیں ہو سکتا, اور ایک ناپاک پاک سے افضل نہیں ہو سکتا. اگر آپ کہیں گے نہیں پاک ہو سکتا ہے, تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, آپ اس بات کا جواب دیں اس حدیث کی. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح مسلم صحاح ستہ کی دوسرے نمبر کی کتاب, قرآن کے بعد سب سے افضل صحیح بخاری کو ہمارے یہاں مانا جاتا ہے, اور دوسری کتاب صحیح مسلم کو مانا جاتا ہے. صحیح مسلم حدیث نمبر 5511 نمبر روایت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں, اور صحیح مسلم حدیث نمبر 5513 نمبر روایت, اس میں سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں. یہ دونوں ام المومنین ہیں, ہماری امی جان ہیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں, رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صبح آپ جب بیدار ہوئے تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے فکر مند تھے, افسوس میں تھے. تو سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر مند کیوں ہیں, غمگین کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے وعدہ کیا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے ملاقات کرنے کے لیے رات میں, لیکن وہ آئے نہیں. حالانکہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے, لیکن وہ آئے نہیں, اس بات سے میں فکر مند ہوں. تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین رہے, فکر مند رہے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بات یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاٹ کے نیچے, کھاٹ مبارک یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی مبارک تھی, اس چارپائی مبارک کے نیچے ایک کتا تھا, کتا بیٹھا ہوا تھا. آپ غور کریے, یہ غوث پاک کے در کے کتے کی بات ہو رہی ہے. یہاں پر جو میں بتا رہا ہوں صحیح مسلم حدیث نمبر 5513 نمبر, یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتے کی بات ہو رہی ہے. ان کے حجرے میں بیٹھا ہوا کتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں بیٹھا ہوا کتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے بیٹھا ہوا کتا, اس کا مقام کیا ہونا چاہیے؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے بیٹھا تھا ایک کتے کا پلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گھر سے باہر نکلوایا, حجرے سے باہر نکلوایا, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لے کر اس جگہ کو دھویا. پھر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے. جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آنے کے لیے, حالانکہ آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے, میں اس لیے بہت فکر مند تھا. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول, ہم اس گھر میں یعنی ہم ملائکہ فرشتے اس گھر میں تشریف نہیں لاتے, اس گھر میں نہیں آتے جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو. آپ سن رہے ہیں, جس گھر میں کتا ہو, جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو. تو یہاں پر فرشتے نے بتا دیا کتا ناپاک ہے, وہ کتنا بھی کسی کے بھی در کا ہو جائے وہ ناپاک ہی رہے گا میرے بھائی. جبریل علیہ السلام نے یہاں بتا دیا کہ نہیں آئیں گے ہم اس گھر میں جس گھر میں کتا ہو یا جاندار کی تصویر ہو, فرشتے نہیں آتے. تو یہاں پر آپ کو پتہ چل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے تحت آپ کو پتہ چل گیا کہ ناپاک ناپاک ہی ہوتا ہے میرے بھائی. سمجھ رہے ہیں, یہاں پر جبریل علیہ السلام نہیں آ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے کتا بیٹھا ہوا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کے نیچے, حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چارپائی کے نیچے نہیں آ رہے ہیں. اور یہاں پر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اولیاء کے سردار مانتے ہیں, اپنے سر کے تاج مانتے ہیں, سید الاولیاء ہیں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان کے در کا کتا دنیا کے پیروں سے افضل کیسے ہو گیا؟ دنیا کے پیروں سے افضل, انسانوں سے افضل نہیں بلکہ پیروں سے افضل. انسان تو بہت سے ہیں, ہم بھی انسان ہیں, سب انسان ہیں, لیکن انہی انسانوں میں کچھ انسان سب سے افضل انسان ہوتے ہیں, انہیں ہم ولی کہتے ہیں کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے تو اس طرف ہم نہیں جاتے, لیکن ولایت کا دروازہ تو ابھی تک کھلا ہے نا. تو ولایت کے دروازے میں پیر جسے ہم ولی کہتے ہیں ان سے افضل ایک کتا ہو گیا, غوث پاک کے در کا کتا. حالانکہ آپ غور کریے, حالانکہ یہ بھی غوث پاک سے محبت کرنے والا, آپ کہیں گے غوث پاک سے محبت کرتا ہے وہ کتا, تبھی تو در کا کتا ہوا, اور یہ انسان یہ بھی غوث پاک سے محبت کرتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کہہ رہا ہوں میں, آپ سمجھیے. میرے امام اعلیٰ حضرت وہ قادری ہیں, غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں, بڑی عقیدت محبت کرتے ہیں غوث پاک سے. اب میرے امام اعلیٰ حضرت وہ بھی غوث پاک سے محبت کرتے ہیں, اور یہ کتا بھی غوث پاک سے محبت کرتا ہے. اب آپ بتائیں مجھے, میرے غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے جو دونوں محبت کرنے والے ہیں ان میں افضل کون ہے؟ آپ بتائیں. آپ کہیں گے بدرجہ اولا انسان افضل ہے, کیونکہ انسان ویسے بھی انسان ہے, وہ حیوان ہے, اور یہ پاک ہے وہ ناپاک ہے. تو کیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے پیروں سے افضل ہو گیا کتا؟ سمجھ رہے ہیں میرے بھائی, سمجھنے کی کوشش کیا کریں. بہرحال میں آپ کو حقیقت سے روبرو کرایا, مجھ سے بولنے میں یا سمجھنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.